بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، سورہ فاتحہ کی تفسیر جمعہ کے روز ہو چکی ہے. آج کی تراویح میں اور رات کو جو تراویح پڑھی گئی اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی اور آج سورہ بقرہ مکمل ہوئی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو سورتیں نازل فرمائی اس میں سب سے بڑی سورت اگر ہے تو یہ سورہ بقرہ ہے. یہ 2.5 پارے میں پھیلی ہوئی ہے، پہلا پارا، دوسرا پارا اور تیسرے پارے کے آدھے تک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے کہ 1000 اللہ پاک نے خبریں ذکر فرمائی، 1000 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 1000 چیزوں سے اس سورت میں روکا ہے. یہ قرآن کریم کی بہت افضل اور بہترین سورتوں میں سے ہے. اس کی تلاوت کی وجہ سے گھروں میں شیاطین قوتوں سے حفاظت ہوتی ہے. اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم. یہ قرآن کریم جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سورت نظر آتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد. ہمارے غیر مسلم بھائی جو قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جب اس سورت کو شروع کرتے ہیں تو بہت سارے مضمون ان کے سامنے آتے ہیں. ابھی وہ توحید کو اور رسالت کو جانتے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کچھ چیزوں کی ان کو سمجھ نہیں ہوگی. اس لیے علماء کرام کی طرف سے ان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آخری پارہ 30واں پارہ جو ہے قرآن کریم کا، اس کی صورتوں کو پڑھا جائے. چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ پاک نے توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے مضمون کو ذکر کیا. لیکن ایک کتاب اور دستور اور قانون ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں اور سورت کے اندر جو مضامین ذکر فرمائے، ایک قانونی کتاب ہونے کے لیے ان مضامین کا شروع میں ہونا ضروری تھا. اسی میں سب سے پہلے تو یہ بتلایا کہ یہ ہم نے دعا مانگی تھی اهدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک سے ہدایت کی اور صراط مستقیم کی ہم نے دعا مانگی سورہ فاتحہ میں. اس کا جواب دیا گیا هدى للمتقین کہ یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے. اس کے ساتھ یہ بتلایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں انسانی کلام اور خدا کے کلام کا فرق بتلاتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا تمہاری گفتگو اور تمہارے کلام اور تمہاری باتوں میں ایک دوسرے کا اختلاف ہو. تم پہلے کوئی ایک بات کہہ رہے ہوں گے، پھر بعد میں دوسری بات کہو. انسانی علم میں کمی ہے، آہستہ آہستہ انسان کا علم بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے تو اس کی باتوں میں اختلاف ہوتا ہے. اللہ پاک کی ذات عالی اس کا علم کامل ہے، وہ کسی زمانے اور کسی وقت کا محتاج نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں 1400 سال گزر گئے، دنیا نے مختلف قسم کی اشکالات اور اعتراضات پیش کرنے کی کوششیں کی. قرآن کریم کی کل ہی کی تراویح میں ہم نے پڑھا کہ اگر تم سب کے سب جمع ہو جاؤ قرآن کے مقابلے میں، لیکن تم کوئی بھی قرآن کے مقابلے کی ایک صورت بھی نہیں پیش کر سکتے، ایک آیت بھی نہیں پیش کر سکتے. تو لا ریب فیہ کے ذریعے اللہ پاک نے بتا دیا یہ کلام اور یہ جو اللہ پاک کی طرف سے تم پر نازل ہونے والے یہ احکامات ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ضروری ہے کہ آپ باہر کے کسی اعتراض اور کسی چیز سے دبے بغیر تٹسھ اور بالکل غیر جانبدار ہو کر کسی چیز کو پڑھایا جائے. قرآن کریم کے متعلق اگر پہلے سے یہ تصور ہے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کی کتاب ہے اور مسلمان بھی یہ سمجھے کہ یہ صرف ہماری کتاب ہے تو یہ ہماری طرف سے یہ غلط قسم کا تصور ہے، اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے بھی غلط ہے.
قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کے مقابلے میں یا ایھا الناس اور عام انسانوں کے الفاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زیادہ خطاب فرمایا اور یہ بتلایا کہ یہ ہماری کتاب پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے اس قرآن کریم میں بتلا دیا کہ قرآن کو سمجھنے والے، سننے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی ماننے اور نہ ماننے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ذکر کی ماننے والے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، اس صورت میں آگے یہود کا قصہ آ رہا ہے اور بہت تفصیل سے آ رہا ہے۔ یہودیوں پر اللہ پاک نے جتنے انعامات اور احسانات فرمائے ان سب کو اللہ پاک نے ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب لوگ پیدا ہوئے اور ان کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تفصیلی ذکر فرمایا، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے واقعات قرآن نے ذکر کیے، یہ سب عمومی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس لیے ان کا نام اسرائیل تھا۔ اس نسبت سے ان کو قرآن نے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹوں، اس طریقے سے قرآن کریم نے تعبیر فرمایا۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت بتلائی یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر یقین کرنا۔ غیب کہاں سے آتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک کی طرف سے غیب کی خبریں بتلائی جاتی ہیں، اور ان چیزوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے کم علم، اپنی کم عمر اور اپنی دوسری بہت ساری کمی کی بنیاد پر اللہ پاک کے پیغام کو، اللہ پاک کے احکام کو سمجھ نہیں سکتا ہے خود اپنی طرف سے۔ تو اللہ پاک اپنے نیک اور صالح بندوں کے ذریعے یہ ہدایت ہمیں پہنچاتے ہیں، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا، اور اسی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک نے اس وحی کو پہنچایا۔ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسانی عقل سے اوپر کی، انسانی عقل اس کا فہم اور اس کا ادراک نہیں کر سکی، سمجھ نہیں سکی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو غیب میں سے فرمایا۔ بہت آسان مثال ہے، میں اور آپ رات دن دیکھ رہے ہیں تقدیر کے مسئلے کو۔ روزانہ رات دن دنیا میں نئی نئی چیزیں پیش آتی ہیں، انسان جو سوچتا ہے اس سے الگ ہی ہوتا ہے۔ رات دن عجیب و غریب اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، اور اسی لیے کتاب اللہ میں آج کی تراویح میں آ رہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ظاہری کسی معاملے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پریشانی اس کے ذریعے ہوگی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں اسی پریشانی میں خیر لکم، تمہارے لیے اللہ پاک کی طرف سے بڑی بھلائی اور خیر۔ اور کبھی الٹا ہوتا ہے، ایک چیز ظاہر میں اچھی ہوتی ہے لیکن یہ فتنے اور پریشانی کا باعث سبب ہوتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہوا، لیکن نتیجہ جب نکلتا ہے تو اس کی وہ جو سمجھتا ہے اس کے خلاف ہی ہوتا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی فی فصل العزاء، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پر ہی پا لیا۔ آدمی پوری مکمل کسی کام کی تیاری کرتا ہے، کاغذات بناتا ہے یا اور دوسرے کاموں میں اپنے روپیے پیسے سب صرف کرتا ہے، اپنی صلاحیت ہے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا ہے، اور کبھی چٹکیوں میں اللہ پاک کوئی کام حل کروا دے۔ تو یؤمنون بالغیب، یہود کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک شخص نے، ایک بھتیجا تھا اور چچا تھے، چچا کی اولاد نہیں تھی۔ بھتیجے نے یہ سوچا کہ میں چچا کو قتل کر دوں تو اس کی بنیاد پر جو کچھ اس کی ملکیت ہوگی وہ میرے پاس آ جائے گی۔ اس طریقے سے اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد اس نے خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر یہ کیس دائر کیا کہ میرے چچا کا انتقال کسی نے قتل کر دیا ہے،
اور اس نے خود ہی مدعی بن کر دعویٰ کر کے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مسئلہ پیش کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے وحی نازل ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں. قتل کا واقعہ پیش آیا اور اللہ پاک کا حکم ہو رہا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے کو ذبح کرو. اسی بنیاد پر اس سورت کا نام بھی بقرہ ہے، اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب یہ یؤمنون بالغیب، جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا حکم سمجھ کر فوراً مان لیتے ہیں. قرآن نے یہاں جو فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب کی چیزوں پر ایمان لا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر ہوا، اللہ پاک نے بیت المقدس پہنچایا اور وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر فرمائی. صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا. لوگوں نے اشکال کیا کہ اتنا لمبا 500 میل کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا، اور اتنی جلدی کیسے طے کر لیا رات کے لیلن تھوڑے سے حصے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق، ان سے ابو جہل وغیرہ نے کہا کہ دیکھیے روزانہ تو تمہارے ساتھی کچھ باتیں کہتے تھے، لیکن آج تو ایسی عجیب و غریب بات کہی کہ میں رات کے اتنے حصے میں یہاں گیا اور وہاں سے وہاں گیا. کچھ تاریخی کتابوں میں ہے کہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ایسے ہی سوال کیا کہ کوئی آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان کا سفر کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں. کہا تمہارے ساتھی دعویٰ کرتے. فرمایا کہ جب میرے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو میں اس پر یقین کروں. تب سے حضرت ابوبکر صدیق کے نام کے ساتھ ابو بکر کے ساتھ صدیق کا لفظ لگتا ہے کہ تصدیق کرنے والے. یہ یؤمنون بالغیب ہوتا ہے کہ غیب کی چیزوں پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ان چیزوں پر یقین کرنے والے. اللہ پاک نے ہم ایمان والوں کو اس صفت کو سب سے پہلے ذکر کر کے ہمیں بتلایا کہ یہود کی طرح مت بولو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا. اللہ پاک فرماتے وما کانوا یقتلون، وہ قتل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے بہانہ کیا. گائے کون سے کلر کی ہو، کس طرح کی ہو، کیسی ہو، عجیب و غریب قسم کے سوالات کیے جو کل کی تراویح میں گزرتے. اللہ پاک نے اس کے بعد جواب میں صاف فرما دیا صفرا، اس قسم کی گائے تلاش کیا. تلاش کر کے وہ گائے ملی، لمبی چوڑی رقم ادا کرنی پڑی، خیر گائے ملی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو، اس کے جسم کے ایک ٹکڑے کو مرنے والے کے جسم کے ساتھ لگاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو مرنے والے کے بدن کے ساتھ لگایا. اللہ پاک نے اس کو زندہ بنایا اور اس نے زندہ ہو کر کہا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا. اب دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کے فیصلے ہوتے. اللہ پاک کی صفت پیدا کرنے کی، زندگی کی، موت کی. قرآن جو سب سے بڑا سبق دے رہا ہے اللہ پاک کی طاقت اور قدرت اور اس کی عظمت. اس واقعے میں سب سے پہلے تو اب اگر عقلی اشکال کرے تو یہ ہوگا کہ آخر ایک مرنے والا وہ کیسے زندہ ہو کر بولے. لیکن اللہ پاک نے یہ فیصلہ فرمایا یہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جب انسان انتقال کر جائے گا، حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو اس کا حساب لیا جائے گا. اس کے حساب کے لیے جو گواہ ہوں گے، ایک تو نامہ اعمال ہوں گے، عن الیمین وعن الشمال قعید. اللہ کے دو فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ ہمارے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. یہ تو ہے ہی، لیکن ایک انسان اللہ پاک کے سامنے کہے گا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قصہ نقل کیا کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ آج کے دن مجھے کسی گواہ کی گواہی نہیں چاہیے، میں خود ہی اپنی طرف سے گواہ. اللہ پاک کے فرشتوں کا بھی انکار کرے گا، لکھے ہوئے کا بھی انکار کرے گا. اللہ پاک فرمائیں گے خیر تو خود ہی اپنا گواہ بن رہا ہے تو ہمارے لیے ہم گواہ بناتے ہیں تجھے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کی ران کو، بائیں ران، حدیث شریف میں ہے کہ اس کی بائیں ران کو اللہ پاک حکم دیں گے اور انسان نے جو کچھ گناہ کیے ہوں گے ان سب کو بولے گی اس کی ران، اس کا پیر بولے گا. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے جن کے دلوں کے اندر مہر لگا دی ہے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتے ہیں، لیکن یؤمنون بالغیب والے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اللہ پاک کی قدرت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کی ران کو جب اللہ پاک بلوائیں گے، کتاب اللہ میں ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ انسان ان سے کہے گا لم شہیدتم علیہ، تم نے میرے اور اپنے خلاف گواہی کیوں دی؟
تمہارے خلاف گواہی دے کر تمہیں ہی تکلیف ہوگی، اس کو ہی بدن کو ہی مار پڑے گا جہنم کا، تو کیسے گواہی؟ لما شہید تمہارے ہی؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء، جس خداوند قدوس نے زبان کو یہ قدرت دی کہ وہ بولتی ہے، اسی خداوند قدوس ہاتھ اور پیر کو بھی سورہ یاسین شریف میں ہم پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، ہم گفتگو کریں گے نہیں فرمایا، وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے۔ تو دوستو اور بزرگوں، قرآن کریم کا سب سے بڑا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی جب تمام چیزوں پر قدرت رکھتی ہے تو جو بھی وہ کام کریں گے، وہ مردہ کو بھی زندہ کر سکتے، وہ زندہ لوگوں کو موت دے دے۔ آج ہی کی تراویح میں آ رہا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، اللہ پاک کہیں گے کہ مر جاؤ، وہ مر جائیں گے، ثم احیاهم، اللہ پاک پھر زندہ کریں گے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف کیا کچھ چیزوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو موت دی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ یہ میرے سر پر آئے گا کہ میں ان کو لے گیا اور ان کی موت آ گئی۔ بنی اسرائیل بڑی تیری قوم تھی، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت ستایا۔ ایک صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بہت سارے اعتراضات کیے اور عجیب و غریب باتیں جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، یہ اللہ کی راہ میں یہ بھی بہت ستائے۔ عجیب و غریب لوگوں نے سوالات کیے۔ خیر، تو اس صورت میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے اس گائے کے واقعے کو ذکر کر کے سب سے پہلے تو اپنی قدرت اور طاقت کو بتلایا۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ زندہ چیز سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا۔ انسان مادے منویہ چھوٹا سا بیج اور منی کا قطرہ ہے، اس سے اتنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، انسان سے بہتر شکل کسی اور مخلوق کی نہیں ہے۔ لیکن مائے مہین، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ایسے پانی سے جس کے جسم سے نکلنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا صاف کر، لیکن وہی انسان معزز ہوتا ہے، ماں باپ کو اسی اپنی بچے سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بڑھتے ہیں پلتے ہیں اور محبتیں اور تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک چھوٹا سا گٹلی کا دانہ ڈالتے ہیں اور کتنے اس سے ایک پھل ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، اور درخت پر کتنے پھل اس سے لگتے ہیں۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں ایمان والوں کی صفات ذکر کی، پھر اس کے بعد مشرکین کی، اللہ کے نافرمان بندے، ان کی صفات کو ذکر کیا۔ اس کے بعد تیسری ایک مخلوق کا ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، رکوع سے منافقین جو ظاہر میں تو ایمان لاتے ہیں اور اندر سے ایمان ان کا نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ اس صورت میں مختصر طور پر 13 آیتوں میں اللہ پاک نے منافقین کا ذکر کیا۔ دوسرا رکوع پورا مکمل ختم ہوتا ہے منافقین کے ذکر پر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی چیز ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے کے لیے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے مسئلہ ذکر کیا، گفتگو فرمائی، تو فرشتوں نے انسان کی طبیعت دیکھی کہ آگ پانی مٹی ہوا سے بن رہا، یا اگلی جو جنات انسانوں سے پہلے یہاں آباد تھے وہ شرارتی تھے، تو فرشتوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بھی شرارت کریں گے۔ انہوں نے بارگاہ رب العزت میں ذکر کیا کہ جو فساد مچانے والے ہیں اس کے بجائے آپ ہمیں ہی اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ انسانوں کے لیے آپ دنیا کو رکھیے اور جنت ہمارے لیے رکھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ان کو میں اس مخلوق کی طرح نہیں کروں گا جن کو میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا۔ یہ حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بھی میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ پاک کی طرف سے عظمت کی نسبت۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، حدیث شریف میں ذکر فرمایا
یہ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کو اشرف المخلوقات بنایا سب کے اندر. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا اس میں ذکر فرمایا. اور وعلم آدم الاسماء كلها، اس آیت میں بتلا دیا کہ علم وہ چیز ہوتی ہے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی عظمت اور اس کی بڑھوتری اور اس کی قابلیت کا لوگوں کے سامنے اقرار کروایا. تو وعلم آدم الاسماء کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھلائے تھے ان کا ذکر کر کے بتلایا. آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ مختصر ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ اللہ پاک کی طرف سے آدم علیہ السلام کا زمین میں اترنا پہلے سے طے. یہ دانا کھانا تو ایک ظاہری سبب ہوا. اللہ پاک خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اسی صورت میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ اپنا نائب بنانے والا. یہ کب فرمایا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے. تو یہ اللہ پاک کی حکمتیں تھیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوا. حدیث شریف میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے گیہوں کا دانہ کھایا اور اسی بنیاد کے اوپر ہم لوگ نیچے اترے اور یہ دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیوں میں اترا. حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تورات آپ کے اوپر نازل ہوئی. اس تورات کو اللہ پاک نے کئی ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفت کلام میں ذکر کیا اور اس تورات میں ذکر تھا کہ آدم علیہ السلام دانہ کھائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ پاک نے اپنی کتاب تورات میں لکھ دی تھی اس پر آپ اس پر کیسے اشکال کر. حدیث شریف میں ہے فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام غالب آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر دلیل کے. یعنی یہ دلیل ہے کہ تقدیر سے جو چیز ہے اس کا انسان انکار نہیں کر سکتا. خیر، حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے تشریف اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سب کو نیچے اتارا گیا. آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، شیطان بھی. اور اس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ اس نے مہلت مانگی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک مدت تک مہلت دی شیطان. اب یہ ورغلات آئے، فصلات آئے. یہ گویا حق اور باطل کے درمیان کی جنگ اور پھر اس کو ایسی قوت دی کہ وسوسوں تک میں وہ الگ اندازی کرتا ہے. آدمی کوئی کام بہت اچھی نیت سے کرنا چاہتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، شیطان وسوسہ ڈال دے، کوئی ریاکاری آ جاتی ہے، کوئی دوسرا دنیاوی مقصد یا کوئی فائدہ آ جاتا ہے. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ شیطان کو اللہ پاک نے قدرت دی، لیکن اس کو یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ انسان کو اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے قلب کے درمیان رکاوٹ بن سکے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے نیک اور صالح بندوں پر تجھے کوئی قدرت نہیں ہوگی کہ تو ان کو ورگلائے. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے خلافت کو ذکر کیا. اس روئے زمین پر حضرت انسان کو اللہ نے پیدا کیا، انسان کو یہاں پر اتارا اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے یہ خلافت کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی خلیفہ بننے کے لیے. دنیاوی احکام کو جاننا بھی ضروری ہوگا، دنیا کی چیزوں کو. وعلم آدم الاسماء کے ذریعے اس کو ذکر کیا اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی نبوت، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر تراویح میں آج بھی آ رہا ہے. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے بتلایا کہ انسان کو دنیا میں آباد ہونا ہے. ظاہری اعتبار سے اس کو ایک قانون اور ایک دستور ہم نے دیا، اس کے اوپر وہ عمل کر کے زندگی گزارے گا تو کامیاب ہے. حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مختلف طریقے سے لیا گیا، لیکن اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا. یہود اور نصارہ یہ دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر عمل کرنے والے. بار بار ان کا ذکر آج بھی آ رہا ہے، آئندہ کل بھی آئے گا. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے یہود کا پورا تفصیل سے ذکر کیا اور اس کے بعد والی آج ہی سے جو شروع ہوگی سورہ آل عمران تیسرے پارے کی، اس آل عمران سے اللہ پاک نے عیسائیوں کے عقائد اور ان کے نظریات اور ان کی چیزوں کو ذکر کیا. تو دو بڑی قومیں جو دنیا میں ایک لمبی مدت تک رہی اور ایک بڑی آبادی جس قوم کی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کے دونوں فرقے ملا کر، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ
اور بھی دوسرے ان کے درمیان جو فرقے ہیں، یہ سب ملا کر مجموعی طور پر دنیا میں سب سے بڑی آبادی اس کو عیسائیوں کی کہی جاتی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ خیر، تو اتنی بڑی آبادی، قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو اپنے غلط عقیدوں کی طرف رہنمائی کر کے بتلایا کہ یہ عقیدہ اللہ پاک کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے، صحیح عقیدہ یہی ہے۔ اسی طرح یہود نے، اللہ پاک نے اس قوم پر انعام فرمایا، ایک لمبی مدت تک یہود دنیا کی مذہبی پیشوا رہے، جیسے اس وقت اللہ پاک نے مسلمانوں کو، اسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پوری دنیا کے لیے آخری دین اور آخری نبی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا۔ ایک زمانے میں اللہ پاک نے یہود کو اور ان کے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہود میں نے تم پر انعامات کیے اور میں نے تم کو دوسرے جہاں والوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت یہودیوں کو اس زمانے تک اور اس وقت تک تھی جب وہ اللہ کے دین پر صحیح طریقے سے چلتے رہے، اور جب انہوں نے اس پر بغاوتیں کی، اللہ کے دین کی خلاف ورزی کی، جس کو پہلے پارے میں پاؤ سے لے کر پونے تک اللہ پاک نے مختلف ان کے اپنے انعامات بھی ذکر کیے اور ان کی شرارتوں کو بھی ذکر کیا۔ یہ بتلانا ہے، صرف قصہ بتلانا نہیں ہے کہ یہود نے یہ گناہ کیا، کسی کی چارج سے صرف بتلانی نہیں ہے کہ اس قوم نے یہ گناہ کیا، امت محمدیہ کو بتلانا ہے کہ ان کے بعد اللہ نے تم کو اپنی طرف سے نائب اور پوری روئے زمین پر تم کو فضیلت دی ہے۔ اگر تم بھی انہی کے طریقوں پر چلے جن طریقوں پر یہود اور نصارہ چلے تو اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے بھی اسباب اور حالات آئیں گے، ذلتیاں اور مسکنت تمہیں بھی اس سے گزرنا ہوگا۔ آج مسلمان رونا رو رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، لیکن قرآن کریم نے یہود کی پوری تاریخ بتلا کر بتلایا کہ یہ ایسی چہیتی قوم تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ پاک نے آسمان سے من و سلوا کو اتارا، کھانے پینے کی نعمتیں مل رہی، عمدہ قسم کی میٹھی چیز مل رہی ہے، اور بطیر اور پرندوں کا گوشت مل رہا ہے۔ راستے کے اندر گرمی لگ رہی ہے، اللہ پاک کی طرف سے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اللہ پاک کی طرف سے بادل کے سائے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے مختلف انعامات ان کے اوپر کیے جا رہے ہیں۔ فرعون ان کو ستا رہا تھا، اللہ پاک نے اتنے بڑے ظالم اور جابر کو دریا کے اندر غرق فرمایا۔ یہ اس طرح کے بڑے بڑے انعامات اللہ پاک نے اپنے بتلائے اس وقت جب یہودی دین کے اوپر، اور جب بگاڑ آیا تو ان کی طرف سے جو دین کے اندر بگاڑ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر پار کر کے دریا کنارے پہنچے، ابھی تو فرعون غرق ہوا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دیجئے جیسے کوئی قوم عبادت کر رہی تھی اپنے معبود کی۔ یہود وہاں سے گزرے تو کہا ہمارے لیے بھی کوئی معبود ہے۔ سامری نے ان کے سارے سونے وغیرہ کے زیورات کو جمع کیا اور اس کو پھونک مار کر اس کی شکل بنائی بچڑے کی، اور یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے ہیں، فنسی، رب تو یہی ہے ہمارا، تو بچڑے کو معبود بنایا۔ اللہ پاک نے پہلے بارے میں فرمایا کہ اس کی بنیاد پر بھی ہم نے تمہیں اس طریقے سے سزا دی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ۔ اللہ پاک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک کا کلام ہے، کہا ہم نہیں مانیں گے جب تک اللہ پاک کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ بھی ان کی طرف سے شرارت ہوئی، فَأَخَذَهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ پاک نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک بستی میں داخل ہو رہے ہیں کہ عریحہ، یا اور بھی مفسرین نے دوسرے نام لیے، وہاں کہا گیا کہ جھکتے ہوئے جائیں، تو شرارت کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، کہا کہ یہ جملہ کہنا حِتَّةٌ تَحُطُّ عَنَّا خَطَايَانَا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بجائے کہنے لگے حِتَّةٌ فِي شَعْرٍ، بیکار لفظ، گیہوں کا لفظ اور جو کا لفظ مطلب کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پر اتنے اتر آئے کہ جو حکم لیا اس کے خلاف ہی کرتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ پاک کی بارگاہ عالی میں اتنی اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتی ہے تو پھر اللہ پاک کی طرف سے ضریبت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ پاک کی طرف سے ذلتیں اور مسکنت آ جاتی ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ کا غضب اور اللہ پاک کی ناراضگی ان کے اوپر آئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے فرمایا ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بھی بنایا گیا، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، اور آگے قصہ آ رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، سمندر کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا تھا،
اور پھر بھی سنیچر کے دن کچھ ہیلے تدبیریں کریں تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں. گویا ہیلا اور تدبیر اللہ کے حکم میں اپنی طرف سے غلط کرنا، یہ گویا تکبر کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا حکم یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا. اسی لیے یہود کے دوسرے گناہوں پر تو کم سزا دی گئی، لیکن جنہوں نے جب اللہ کے حکم کو اپنی غلط تدبیروں سے ہیلے کیے، بہانے کیے اور تدبیریں کر کے اپنے آپ کو عقل مند بتلانا ثابت کیا، اللہ پاک نے اس موقع پر ان کے اوپر جو عذاب نازل کیا جس کے اندر ان کو بندر بنایا. یہ اللہ پاک کی طرف سے جب ناراضگی ہوتی ہے کسی قوم پر، شکل ان کی بندر کی تھی لیکن سوچ انسانی تھی. اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک جماعت جو اللہ کا حکم نہیں مانتی اور جو مانتی تھی وہ ان کے پاس گئی اور ان کو سمجھانا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، یہ تیسری جماعت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ان کو مت سمجھا، لیکن جو سمجھانے گئے تھے انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم نے تم کو سمجھایا تھا تم نے نہیں مانا، تو شکل چاہے بندر کی تھی لیکن سر ہلا دی. اس لیے کہ انسان کو اپنے گناہ کا احساس ہو کہ اس گناہ کی سزا میں مجھے یہ ملا ہے، تب تو سزا ہوئی. ایک آدمی پیدا نہیں ہو، اس کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور اب پیدا ہو کے یہ کہا جائے کہ اگلے جنم میں اس نے کچھ یہ کیا تھا اس لیے اس جنم میں اس کو یہ کیا، تو اگلے جنم کے بعد اس جنم میں اس کو تو پتا ہی نہیں کہ اگلے جنم میں کیا ہے. سزا کس کو کہتے ہیں؟ مجرم کو اپنے گناہ کا احساس ہو، سزا کا احساس ہو کہ یہ سزا مجھے اس گناہ کی وجہ سے مل ہے. جب یہی چیز نہ ہو، اس لیے اس عقیدے آخرت کے نبی دنیا بھر کے انسان بیچارے دھوکے کھائے. قرآن کریم نے صاف فرما دیا اسی پہلے پارے میں ایمان والوں کی صفت میں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان والے یقین کرتے ہیں. دوستو یہ چند بنیادی عقائد ہے، یہ ایسے ہیں کہ اس پر جب عمل کریں گے تو زندگی چین سکون اور امن و عافیت سے گزرتی ہے. تو اللہ پاک نے اسی کے اندر پھر یہود کو یہ بتلایا گیا کہ تم پر تو ہم نے اتنے انعامات کیے، اس کے باوجود تم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ شرارت کی. سب سے بڑی شرارت یہ تھی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، مکہ مکرمہ میں نازل تشریف لائیں گے، مدینہ منورہ میں جائیں گے، فتح کریں گے مکہ کو. یہ ساری چیزیں تورات کے اندر موجود ہیں اور آج بھی عربی تورات کے اندر یہ ساری عبارتیں موجود ہیں. ہمارے مفسرین نے اسی میں سے نقل کر کے اپنی اپنی تفسیروں میں اس کو ذکر کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپایا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑے یہود کے عالم تھے، وہ بھی عالم ان کے والد بھی عالم. یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہتے ہیں. جب ان کو پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، ان کو پتا چلا کہ یہ تشریف لائے ہیں اور نبوت کا ان کی طرف سے اعلان ہوا، تو اپنی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں اور جو پہچان تھی اس کو دیکھ کر وہ حضور کے پاس تشریف لائے اور پھر اس کے بعد یقین کر لیا کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہے جن کا ذکر ہماری تورات میں. اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہودی بڑی بدماش قوم اپنی قوم کے متعلق فرما رہے ہیں، ان کو جب میرے اسلام کا پتہ چلے گا تو آپ سن لینا کہ وہ کیا کریں، لیکن آپ پہلے ان سے میرے متعلق پوچھ لیجیے. چنانچہ ان کو وہ چھپ گئے. یہود آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے؟ بڑے نیک اور پرہیزگار عالم ہے، وہ خود بھی عالم اور ان کے والد بھی بہت نیک اور پرہیزگار. وہ اندر سے نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے، ابھی کچھ نہیں کہا، فوراً کہا کہ سب سے برے اور سب سے برے کے بیٹے. فوراً الفاظ بدل گئے، اس لیے کہ اب یہ وہ عالم ہے جنہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے اپنے اللہ پاک کی ایمانی بصیرت سے جن کو توفیق دی کہ تورات میں جس آخری نبی کا ذکر ہے وہ یہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بنیاد کے اوپر انہوں نے آپ کو سچا مانا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے پوچھا حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہ ہماری کتاب یعنی قرآن کریم میں موجود ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانے. تو اس کو قرآن نے عجیب جملہ فرمایا، اپنے باپ کو پہچانتے ہیں نہیں فرمایا، اپنی اولاد کو. اس لیے کہ باپ کا ایک لمبا زمانہ گزر جاتا ہے پھر بیٹا پیدا ہوتا ہے. 25 سال 30 سال کے بعد پہلا بیٹا پیدا ہوا، وہ شعور کو پہنچا تو اس وقت عمر باپ کی 30-35 سال ہو جائے. اس مدت میں باپ نے اگر کوئی برائی کی ہے تو بیٹے کو کوئی پتا نہیں، لیکن بیٹا باپ کے سامنے بڑا ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس سے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے.
آپ جانتے ہیں بیٹے کو باپ ہر اعتبار سے جانتا ہے، چھوٹا ہے، شرارت کرتا ہے یا اچھا ہے، نیکی تقویٰ والا ہے، یہ سب چیزیں باپ کی آنکھوں سے سامنے سے گزرتی ہے پیدائش سے۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ یہود اور نصارہ اللہ کے نبی کو ایسا پہچانتے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے فرمایا کہ اپنے بیٹے میں تو ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید عورت نے کوئی غلط کی، لیکن اللہ کے نبی ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ یہ اتنا جملہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ یہ یہود نے جب اس طرح کی شرارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اس کو چھپایا، جب ان کو پوچھا جاتا تھا تو غلط مطلب بتلا دیا، اس طریقے سے سب کچھ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ ہم اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، شہیدیں ہیں، نحن ابناء اللہ و احبہ۔ آج بھی دنیا میں ایک قوم ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، اسی ملک میں ہے، اور جو کہتے ہیں کہ ہم بھگوان کے منہ سے پیدا ہیں۔ یہ اس طریقے کی اپنے لیے بہت بڑا بتلانا اور اپنے آپ کو یہ کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف فرما دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا۔ اللہ پاک کی ذات عالی کو اولاد کی اور باپ بیٹی کی بیوی کی ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ پاک نے صاف فرما دیا۔ تو انہوں نے اس طرح کی شرارت کی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے چیلنج فرمایا کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ سے قریب ہونے کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ تم اللہ کے جب ایک بندے ہو، اور جنت اللہ کی طرف ہے، اور موت کے بغیر جنت ملتی نہیں ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو اپنے محب سے، بندہ محبت کرتا ہے اللہ پاک سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، آج ہی کی آیت میں کل تراویح میں گزر چکے اخیر میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کی محبت زیادہ ہے، تو موت سبب ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت، لیکن اللہ پاک نے چیلنج کیا کوئی یہودی کبھی موت کی تمنا نہیں کرے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا، اور پھر آج کی تراویح جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے احکامات ذکر کیے، یہ بتلانا ہے نماز کو، روزہ کو، حج کو، عبادتوں کو ذکر کیا، لیکن روزہ کا ذکر آپ تعجب کریں گے دوسرے پارے میں آج کی تراویح شروع ہو رہی ہے، اور وہاں پر احکامات اور حقوق العباد اور بندوں کے حقوق آ رہے ہیں، آپسی تعلقات آ رہے ہیں، روزے کو وہاں ذکر کیا اللہ کا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے بتلایا کہ روزے کا تعلق اکیلا ایک پہلو نہیں ہے عبادت کا، بلکہ روزے کا تعلق اللہ اور بندے کے علاوہ بندے اور بندوں کے تعلقات کی ہے، اس لیے یہ روزہ غم خاری کا ہے۔ آپ بھوکے رہ رہے مالدار ہو کر، آپ کو اپنے غریب بھائی کا تصور آئے گا کہ اس کو بیچارے کے ساتھ کیا احوال گزرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں سے روکا، اب ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی کیسی نعمت ہے، مجھے تو روزہ نہ ملی۔ اس روزے نے بتلا دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں صبح سے لے کر شام تک انسان اللہ کے کہنے پر اس کو چھوڑتا ہے۔ جب یہ ایک مہینہ مشق کروائی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ میں جب اپنے حلال مال کو اللہ کے کہے بغیر استعمال نہیں کرتا تھا تو اللہ کے حرام کیے ہوئے مال کو کیسے، کسی بندے کے مال کو میں کیسے لوں؟ میرا مال جب میرے اوپر حرام تھا اور میری چیزیں حرام تھی، تو یہ پریکٹس ہو رہی ہے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی اور کسی کا حق نہ ادا کرنے کی، جو حق تلفی جو ہو رہی ہے اس سے روکا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے روزے کا ذکر جب یہاں فرمایا تو اس کو اللہ پاک نے معاملات کے مسائل کے درمیان میں ذکر کر کے بتلایا کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، اور آپ جانتے ہیں روزے میں انتہائی درجے کا اخلاص ہے، اس لیے کہ سب عبادتیں تو کرنے کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ نماز پڑھ، روزے میں کرنا نہیں ہے، روزے میں نہ کرنا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے روکنا ہے، شہوت سے روکنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ان چیزوں سے اپنے کو روکنا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی۔ آدمی رک رہا ہے، عادت اور عبادت کا فرق، اسی لیے روزے کی نیتیں کروائی کہ روزہ بندے کی عادتاً بھی بہت سے لوگ بھوکے رہتے ہیں، لیکن ایک بندہ جب اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو اس کو اس کی نیت کی وجہ سے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو روزہ ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کر رہا ہے، اور اسی لیے اتنا قیمتی ہے۔ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے، بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ اخلاص والا ہوتا ہے،
اس میں کوئی کسی قسم کی چیز نہیں، سبھی روزے سے ہے۔ اب اس کے اندر کون سی کوئی یہ بتلائے کہ میں روزے سے ہوں؟ نوافل میں تو لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کسی کو بتلانے کے لیے بھی کہے کوئی پانی لایا تھا کہ نہیں بھائی میرا روزہ ہے، یا بات بات میں آدمی اپنے روزے کا اظہار، لیکن رمضان میں تو سبھی روزے سے ہے۔ تو یہ ایسا اخلاص والا عمل ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں خود ہوں، اجزی بھی میں دوں گا، یا حدیث شریف میں ہے اجزا میری طرف سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک نے ان تمام معاملات کو اور ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے ہمیں بتلا دیا کہ اللہ پاک کے احکام کو عبادتوں میں بھی ماننا ہے، معاملات میں بھی، معاشرات میں بھی۔ نکاح کے بھی بہت سارے مسائل آج کی تراویح میں آ رہے ہیں، طلاق کے مسائل آ رہے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل آ رہے ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے مسائل آ رہے ہیں، ایلا، زہار، طلاق وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے مسائل آ رہے ہیں۔ عدت گزارنا ہے، طلاق کی عدت کون سی، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو کون سی عدت، اور عدت کیوں گزاری جا رہی ہے، یہ سارے احکامات سورہ بقرہ میں ذکر کر کے ایک اسلامی اسٹیٹ اور انسانی قانون کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ذکر کیا۔ یہ تمام مسائل ذکر کرتے ہوئے سود سے منع فرمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور پھر اس کو مثالوں سے سمجھایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیا کیا ثواب ملتا ہے، اور وہ بھی وہاں بھی آیت میں فرما دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ریاکاری نہ ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو احسان جتلانا نہ ہو، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها، اچھی بات کہنا کسی کو، یعنی کوئی آپ سے مانگنے آیا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ بھائی معاف کرنا میرے پاس نہیں ہے، یہ اچھی طریقے سے آپ نے اس کو واپس کر دیا، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس کو دو اور پھر احسان جتلاؤ، یہ بتاؤ کہ میں نے تم کو یہ دیا تھا، یا احسان کسی نہ کسی طریقے سے۔ اس لیے احسان کا حق صرف اللہ پاک کو ہے، عطا غیر ممنون، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں اللہ پاک بھی کہ ہم ایسی عطا کریں گے بندوں کو کہ اس پر ہم احسان نہیں جتلائیں، حالانکہ اس کو حق ہے، لیکن اللہ پاک حق ہونے کے باوجود جب احسان نہیں جتلا دے تو ان آیات میں ہمیں بھی بتلایا کہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، اس سے تمہارا صدقہ ایسے بیکار ہوتا ہے جیسے پتھر پر کسی نے کھیتی کی ہو، چکنا پتھر ہے، مٹی تھی، اس میں کسی نے اناج یا غلہ بو لیا اور وہ اگ گیا، اور اچانک زور سے بارش آئے تو کیا ہوگا، سارا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کہا کہ ریاکاری اسی طرح ہے، یہ بارش نے جیسے پتھر کی، یعنی ایک تو نیت کی کمزوری اور پھر اس کے بعد بارش آئی ختم کر دیا، اس طریقے سے تمہارے صدقے کو بھی اللہ پاک کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ سورت کے اخیر کے اندر تجارت کے مسائل ذکر کیے، ایک سب سے بڑی آیت قرآن کریم کی ایک آیت الکرسی، وہ بھی اسی سورت میں، پھر اخیری دعائیں لا یکلف اللہ نفسا سے جو دعائیں شروع، وہ بھی اسی سورت میں، اور اسی طریقے سے سب سے بڑی سورت آیت مدایہ، لین دین کے مسائل۔ دوستوں اور بزرگوں، اس میں مسلمان بہت کمی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کوئی چیز لینی دینی ہوتی ہے تو لکھتے نہیں ہیں۔ آج کل جو دستاویزات کرانے ہوتے ہیں، رجسٹر کرانا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آج آئی ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، 1400 سال پہلے فرما دیا کہ لکھو۔ اسی طرح گروی کی چیز ہے فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اس کے بھی مسائل ذکر کیے۔ یہ آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا سب سے بہتر ہے۔ رات دن دیکھ رہے ہیں گواہ نہیں ہوتی، یا چیز ہوتی ہے رشتے داروں میں آپس میں لکھا نہیں جاتا، دو بھائیوں میں آپس میں زمین ادھر سے ادھر ہوتی ہے، دیہاتوں میں کثرت سے مسائل ہو رہے ہیں۔ اب ایک کی زمین دوسرے کے نام پر، دوسرے کی زمین اس کے نام پر، کھیتی یہ کر رہا ہے اور نام اس کا ہے، اب اچانک کوئی زمین جا رہی ہے اچھی جگہ میں اور پیسے مل رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بھائیوں میں جھگڑے شروع ہوتے، سب کچھ ہو چکا ہمارے سماج میں۔ تو یہ چیزیں قرآن کریم نے فرمایا کہ حساب کتاب صاف رکھو۔ پہلی مرتبہ بات کرتے وقت سامنے والا کہے گا کہ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کہنا کہ بھروسہ ضرور ہے، لیکن قرآن نے یہ حکم دیا، اللہ نے دیا، زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی جھگڑا ہوگا، اگر لکھا ہوا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں یہ سارے احکام ذکر کر کے بتلایا، انسانی زندگی کی ضروریات کے لیے جتنی چیزیں ہیں اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ان تمام کو اشارتاً، عنایتاً، صراحتاً ذکر کر کے ہمیں بتلا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔